بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ماہ صفر جمعۃ المبارک کے دن سب کام چھوڑ کر سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ 200 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے۔ محترم ناظرین، 7 صفر جمعۃ المبارک کا دن، اس دن سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ کسی بھی وقت یہ وظیفہ 7 صفر کو جمعۃ المبارک والے دن کر لیں۔ آپ تمام دوست احباب، جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اسی دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ بڑی توجہ سے وظیفے کو سمجھیے گا۔ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، غیبی دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے۔ آزما کر دیکھ لینا، پڑھ کے دیکھ لینا۔ فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ جو بھائی بہن اکثر کہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تنگ دستی میں، بے روزگاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، چلتے پھرتے 7 صفر والے دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس دن کا میرے ناظرین تو بڑا ہی یہ پاورفل وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور اس کے آپ لوگوں کو اگر فائدے معلوم ہو جائیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں، کوئی ایسا دن نہ ہو کہ آپ یہ وظیفہ نہ پڑھیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو اتنے فائدے ہوتے ہیں، اتنی اس کو دولت مل جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی پھر یہ وظیفہ پڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ سکون سے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تمام لوگ جہاں کہیں موجود ہوں، گھر میں، آفس میں، دفتر میں، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس کے آپ کو فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے۔ آپ کو بے شمار فائدے ہیں، اور میرے بھائیوں میری بہنوں، عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح اس وظیفے کو سمجھ لیں تاکہ آپ لوگ کرنے لگیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی پیش نہ آئے۔ توجہ سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ یہ وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ سب سے پہلے جب وظیفہ پڑھنے لگیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھ لیجئے گا، اور اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیجئے گا۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ جب درود ابراہیمی اگر آپ کو یاد ہو تو درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جب درود پاک میرے بھائیوں میری بہنوں پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو اب کیا پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ سے آپ کو سمجھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کر لیں۔ جو آپ کی حاجت ہو، پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ جس ترتیب سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو آپ کو تبھی فائدہ ہوگا۔ اپنی طرف سے نہ ہی تعداد میں کوئی کمی بیشی کیجیے گا۔ اپنی تمام جو آپ کی حاجتیں ہوں، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، تو ذاتی مکان چاہیے، رقم کوئی ارجنٹ چاہیے ہو، جو آپ کے معاملات ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر خواہش، ہر دل کی تمنا اللہ پاک نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی اماؤنٹ آپ کو چاہیے ہو تو یہ نیت کرنا، مثال کے طور پر 50 لاکھ چاہیے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں 50 لاکھ چاہیے، ہم اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو بھی ہمیں ذاتی مکان چاہیے، ہم اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا قرض ختم ہو جائے، ہم اس کے لیے وظیفہ، جو آپ کے مسئلے مسائل ہوں، حاجتیں ہوں، ایک حاجت ہو 100 حاجتیں ہوں، 100 مسائل ہوں، ان کی نیت پہلے لازمی کر لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ جب حاجتوں کی نیت کر لیں، سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ایک مرتبہ پہلا کلمہ پڑھیے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اب عمل پوری ترتیب سے سمجھیے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں، استغفر اللہ آپ لوگوں کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ آپ تمام دوست احباب
استغفراللہ پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ زبانی بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو یاد رہتا ہو، نہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر اچھی طرح اکاؤنٹ کر کے آپ کو پڑھنی ہے۔ استغفراللہ 11 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد اسے آپ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو سورہ کوثر اب پڑھ لینی ہے۔ 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ 3 اسم اعظم پڑھنے ہیں، 3 اسم اعظم ملا کے پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو 1 شمار ہوگا، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کس طرح پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 1 ہو گیا، دوسری مرتبہ پڑھیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، 2 ہو گیا، تیسری مرتبہ پڑھیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 3 ہو گیا۔ اب 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب آپ کو اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ آخر میں پڑھ کے، آخر میں جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک شروع میں پڑھنا تھا، آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ میرے ناظرین، جمعۃ المبارک والے دن 7 صفر کو یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، چاہے تم سے کچھ بھی سرزد ہوتا رہے۔ ابن آدم، مجھے اس امر کی کوئی پرواہ نہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابن آدم، اگر تو گناہوں سے پوری طرح زمین بھر کر لے آئے لیکن تمہارے دامن پر میرے ساتھ شرک کا داغ نہ ہو، تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا۔ تم سب میرے محتاج ہو، میری بادشاہت بلا حدود ہے اور میں اکیلا تنہا ہوں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں ہی کھلاؤں، بس تم سب مجھ ہی سے کھانا مانگو تاکہ میں تمہیں کھلاؤں۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں ہی پہنا دوں، سو تم مجھ سے لباس طلب کرو تاکہ میں تمہیں پہنا دوں۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، تمہارے جن اور انسان سب ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں اور سب مل کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر سوال کرنے والے کو اس کی طلب کے مطابق عطا کر دوں، تو میرے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی ہوتی ہے۔ کوئی میری طرف آ کر تو دیکھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔